ہمارے لائٹ آف دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی اور بہت سی جانکاری آپ کو مل سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بارہا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن میں کئی جگہ نبی کریم کی عظمت، اطاعت اور محبت کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے، اور احادیث میں آپ کی سیرت و کردار کی بے شمار جھلکیاں موجود ہیں۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں نبی کریم کے بلند مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا ہے۔ یہاں چند اہم آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی کریم کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم کی اطاعت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے نبی کریم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جب نبی کریم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اذان میں، نماز میں، درود شریف میں، اور لاکھوں مسلمانوں کی زبانوں پر ہر لمحہ نبی کریم کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان وال، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت سے نبی کریم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اب پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حدیث نبوی ہمیں نبی کریم کی زندگی، ان کے کردار اور ان کی شان کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور آپ اللہ کی سب سے محبوب مخلوق ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جسے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا وہ میں ہوں۔ قیامت کے دن جب سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے تو نبی کریم اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ نبی کریم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اللہ اور فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم کی سنتوں پر عمل کریں، درود و سلام پڑھیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔